السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست فدا حسین قاسمی۔ بہت سے دوستوں کی ریکویسٹ اور گزارش کے بعد آج سے اسلامک ٹیچر انڈیا چینل پہ کچھ وظائف اور وہ اعمال جو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو یا ہمارے بزرگوں کا مجرب عمل ہو، ایسے اعمال اور ایسے وظائف کی بھی ویڈیوز آج سے ڈالی جائے گی۔ تو آج سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے سورہ فاتحہ سے، جو قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، یعنی قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت، اور ایسی سورت جس کے بارے میں بہت سی فضیلتیں، بہت سی برکتیں حدیث پاک کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور ہمارے بہت سے بزرگوں کا یہ مجرب اور آزمایا ہوا ایک عمل ہے۔ اس کے بارے میں مختصراً گفتگو کروں گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہر نماز کے اندر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے پڑھے بغیر انسان کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے مفسرین کرام نے بہت سے نام بتائے ہیں، ان میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے، یعنی کتاب یعنی قرآن کریم کو شروع کرنے والی۔ اسی طریقے سے اس کا ایک نام ام القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کریم کی ماں۔ اسی طریقے سے ایک نام اس کا سورہ شفا بھی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر تمام تر پریشانیوں، تمام تر بیماریوں اور تمام تر مصیبتوں کا علاج اور اس سے شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو مصیبت یا پریشانی میں دیکھتے تو اس کو سورہ فاتحہ کا ورد کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی فرض اور سنت کے درمیان میں اگر 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر کسی شخص کے اوپر جو بیمار ہو، پریشان حال ہو، کسی بھی طریقے کی پریشانی میں مبتلا ہو، اگر اس کے اوپر دم کر دیا جائے، اس کے اوپر پھونک مار دی جائے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شخص مکمل شفایاب ہو جائے گا اور وہ تمام تر پریشانیوں سے اس شخص کو نجات مل جائے گی۔ ایک دوسری جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الفاتحۃ شفاء کل دائن، یعنی سورہ فاتحہ تمام تر بیماریوں کی شفا ہے، تمام تر پریشانیوں کی نجات اس کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ایک شخص بیمار ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا تو وہ شخص بالکل شفایاب اور مکمل صحت مند ہو گیا۔ بخاری شریف کے ایک حدیث کے اندر مذکور ہے کہ کچھ صحابہ ایک مرتبہ سفر پر تھے اور وہ کسی بستی کے اندر قیام پذیر تھے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس بستی کے سردار کو، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، تو اس قبیلے کا ایک شخص آیا اور اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے عرض کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی شخص ہے جو جھاڑ پھونک کرتا ہو، تو وہ شخص میرے ساتھ چلیں اور ہمارے قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، ان کے اوپر کچھ پھونک مار دیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس شخص کے اوپر دم کر دیا تو وہ قبیلے کا سردار بالکل صحت مند ہو گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ہم یہ بات جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ بتائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے جب یہ بات بتائی گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے اور اس کے اندر تمام تر پریشانیوں سے نجات ہے۔ سورہ فاتحہ یا کوئی بھی قرآنی عمل یا حدیث کے اندر جس عمل کا ذکر ہو یا کسی بزرگ کا عمل ہو، تو اس عمل کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ عقیدے کو اس طریقے سے مضبوط کریں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، اور اس کے کرنے سے انشاءاللہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے کہ ہمیں ضرور شفا ملے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرائض کی بھی پابندی کریں اور نماز، قرآن وغیرہ کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کا حل قرآن کریم سے ضرور ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے اندر ضرور شیئر کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔